اور اگر یہی تمام تر ہتھ کنڈے آزمائے جائیں گے تو خان صاحب اور بشرا بی بی تو اس ملک کی بقا کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے تقریباً خان صاحب نے 5 اگست سے وہ گرفتار ہے, ابھی تک نہ وہ جھکے ہیں نہ ڈرے ہیں اور ثابت قدمی سے اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیں جی اس کا تو جو تاثر ہے وہ دنیا دیکھے گی, اور جو دنیا کے سامنے پاکستان کی امیج گئی ہے اس کے نتائج بہت دور تک ہوں گے. عجیب و غریب قسم کا تماشا لگا ہوا ہے کہ سیف سٹی اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو انفارمیشن سیکرٹری ان پہ دن دہاڑے حملہ ہوتا ہے. بڑا انفارچونیٹ تھا جو ہوا کہ ذاتی اناؤ کی تسکین کے لیے قرآن احکامات اور شریعت کے ساتھ چھیڑخوانی ہوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فیصلہ اتنے لمبے عرصے تک محفوظ نہیں ہونا چاہیے تھا, آنن فانن ہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس میں کوئی لیفٹ رائٹ کی بات ہے ہی نہیں. اس میں واضح طور پہ قرآن کے احکامات اور شریعت انوالو ہوں, اور یہ فیصلہ قرآن اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. جو آج عدت کیس میں فیصلہ محفوظ ہوا اس والے سے دیکھیں جی جو آج عدت کیس میں فیصلہ محفوظ ہوا ہے, جس طریقے سے عدت کا فیصلہ سنایا گیا تھا, رات کو 11 بجے تک ٹرائل رہی اور اگلی صبح فیصلہ سنایا گیا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فیصلہ اتنے لمبے عرصے تک محفوظ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں جی بشرا بی بی صاحبہ صرف عدت کیس میں جو جھوٹا اور گٹیا کیس ہے اس کے اندر ان کی وہ قید ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ 29 تاریخ کو وہ رہا ہو جائے گی. بڑا انفارچونیٹ تھا جو ہوا کہ ذاتی اناؤ کی تسکین کے لیے قرآن احکامات اور شریعت کے ساتھ چھیڑخوانی ہوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. میرے خیال سے جن لوگوں نے یہ کیا, جنہوں نے اس کا منصوبہ بنایا, انہوں نے بڑا حوصلہ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی تباہ کر دی ہے, اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. آج جج ارجمن صاحب کا امتحان ہے کہ وہ قرآنی احکامات پہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ نہیں دنیا کے لیے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرتے ہیں. کیا لگ رہا ہے بشرا بی بی کب تک رہائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی بشرا بی بی صاحبہ صرف عدت کیس میں جو جھوٹا اور گٹیا کیس ہے اس کے اندر ان کی وہ قید ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ 29 تاریخ کو وہ رہا ہو جائے گی. آج سائفر کیس کی سماعت اس پہ کیا بولیں گی, اس پہ کیا رزلٹ آنے والے, کیا فیصلہ ہے؟ دیکھیں جی سائفر کو جتنا لمبا کھینچا گیا اس کو اتنا لمبا کھینچنے کی تو بنتی نہیں تھی, ابھی بھی اس کو ریمانڈ بیک کرنے کی کوشش تھی, اور اب باقاعدہ طور پہ پروزیکیوشن نے بھی ایڈمٹ کر دیا کہ جی ہاں ایسے مداخلت ہوئی تھی. تو ہماری تو یہ اتنی لمبی جنگ اور اتنی لمبی جدوجہد اس ملک کے بقا کے لیے, اور خان صاحب اور بشرا بی بی اگر اندر ہے تو اس ملک کے بقا کے لیے, تو یہ سائفر بھی باقی جھوٹے کیسز کی طرح بہت جلد ہو جائے گا. وہ فیصلہ محفوظ ہوگا یا اس سے کوئی آ جائے گا, کوئی رزلٹ وغیرہ آئے گا؟ دیکھیں جی اس ملک میں اگر خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں تو وہ آنن فانن ہو جاتے ہیں, اور اگر ان کے حق میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں تب تک کہ کوئی اور گٹیا کیس نہ بنا دیا جائے. تو اگر اس ملک کو جنگل کا بادشاہ وے آؤٹ نکال کے آگے لے کے جانا چاہتا ہے, اس ملک کے عوام کے فائدے کا وہ سوچنا چاہتا ہے, تو واحد حل یہی ہے کہ اس ملک میں جنگل کا قانون ختم ہو اور اس ملک میں رول آف لا پریویل ہو. اور اگر یہی تمام تر ہتھ کنڈے آزمائے جائیں گے تو خان صاحب اور بشرا بی بی تو اس ملک کی بقا کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے تقریباً خان صاحب نے 5 اگست سے وہ گرفتار ہے, ابھی تک نہ وہ جھکے ہیں نہ ڈرے ہیں, اور ثابت قدمی سے اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور بشرا بی بی صاحبہ عمران خان کی طاقت بن کر ان کے شانہ بشانہ ڈٹی ہوئی ہے. تو اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ تمام ہتھ کنڈے آزما کر کہ ان کو کسی ڈیل پہ مولڈ کر لیں گے تو ڈیل تو نہیں ہوگی. بات واضح سی ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کے فائدے کے لیے بات ہو سکتی ہے. ہوش کے ناخن لیں اور ملک کو آگے لے کے جائیں, رول آف لا پریویل کریں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کل جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کو پولیس نے جو ہے نا گھیرے رکھا, صرف گرفتاری کی خاطر, وہاں پر یو این او کے نمائندے بھی موجود تھے, کیا دیکھتے ہیں کہ کیا تاثر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی اس کا تو جو تاثر ہے وہ دنیا دیکھے گی, اور جو دنیا کے سامنے پاکستان کی امیج گئی ہے اس کے نتائج بہت دور تک ہوں گے. عجیب و غریب قسم کا تماشا لگا ہوا ہے کہ سیف سٹی اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو انفارمیشن سیکرٹری ان پہ دن دہاڑے حملہ ہوتا ہے, اور جس طریقے کا حملہ ہوتا ہے جس کے پیچھے جو نامعلوم قسرت ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کون تھا, لیکن ان کو ابھی تک پکڑا نہیں گیا, اور صرف حماد اظہر کی ایک ویڈیو کلپ آتی ہے اور اس پہ اندھادھند حملہ ہو جاتا ہے. تو یہ بتاتی ہے کہ اس ملک کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی پریورٹیز کیا ہے. تھینک یو. تباہی مچی ہوئی ہے اس ملک میں, اور ملک ایک زلزلے میں دسنا چاہ رہا ہے, ایک ہی گردان میں ہم گھوم رہے ہیں.
تو ملک تبھی آگے جا سکتا ہے. اس ملک میں رول آف لا کی ہے. اس ملک کو جو واحد وے آؤٹ ہے وہ رول آف لا ہے. جتنا جلدی رول آف لا انشور ہو اس ملک میں، یہ ملک کے لیے بہتر ہے، ملک کے بقا کے لیے. بہت شکریہ.